سورہ یاسین جو کہ بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے، ہم سارے پڑھتے ہیں سورہ یاسین. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ شاید ریسائٹ کی جاتی ہو، یا سورہ رحمان. یہ دو صورتیں بہت ریسائٹ کی. سورہ یاسین میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا دیکھ لیجئے پورا وہ لے آؤٹ ہے. یہ قرآن ہے، یہ سائٹ پہ تفسیر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ ٹرانسلیشن ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسول. اب یہ آگے دیکھیے، یہ نمبر 4، یہ نمبر 5 اور یہ نمبر 6. یہ جو حاشیہ ہے نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، یہ یہاں پر آپ کو ملے گا نمبر 4. یعنی یاسین کے آگے نمبر 4 لکھا ہے تو نمبر 4 کے آگے اس کی تفسیر ہے. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں، بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے. یاسین کی بات ہو، لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہے. یہ ان کا ویو ہے کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور نہ ہی یہ رجل یا انسان کے معنی ہے. یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہیں. حروف مقطعات یعنی الف لام میم ہا میم، یہ حروف مقطعات، اور ان کے میننگ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اسی طرح والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یہ حاشیہ نمبر 5 اگر ہم ادھر آئے، یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے. اور پھر یہ جو ہے انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی اس کی انہوں نے جو تفسیر بیان کی وہ یہ کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ لست مرسلا، تو تو پیغمبر ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر، اب آپ کو یہ واضح ہو گیا یہ بات اوپینین مل کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ ان کے جواب میں کھائی. مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے تو پیغمبر نہیں، اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ میں قرآن حکیم کی قسم پیغمبر ہے. دس ٹیلز یو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس ٹون میں بات کرے نا اس ٹون میں آپ کو قرآن سمجھائے گا، اور آپ کے سامنے قرآن کا وہ معنی سامنے آئے گا تفسیر پڑھ کے جو اصل میں اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے. تفسیر کا مطلب یہ کہ اللہ کی کیا مراد، ادروائز تو ہر بندہ قرآن سے کچھ بھی میننگ لے سکتا ہے. ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے. تو جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ اس چیز میں ڈوب جاتے ہیں، آپ اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اس ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایک چیز کتنی ویل ڈیزائنڈ ہے. اللہ نے ہر موقع پہ ایک بات کی، ہر موقع کے مطابق. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب سورہ البقرہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ کو نہیں سمجھ آتے. جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا میننگ ہے. طلاق کے جیسے مسائل ہیں، اس حوالے سے بہت اچھے انہوں نے ویوز دیے. جیسے میں آپ کو یہ ایک ورس جو ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں جو ورس ایبروگیٹ ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایبروگیٹڈ سے مراد ہے منسوخ شدہ، اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا. وہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کون سا حکم منسوخ ہے اور اس کی جگہ کون سا نیا حکم آ چکا ہے. یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو ورس ہے ہم یہ پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ورس نمبر 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ. یہ میں ورس نمبر 232 پڑھ رہا ہوں. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ورس نمبر 232. لیٹس ریڈ اٹس ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن ہے جی کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاندانوں سے اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی. یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں حلالہ کا، جو اس پہ کتنا ڈفرنٹ. میں نے اسی لیے آپ کو یہ ورس دکھائی ہے کہ اب ان کا ایک اوپینین احادیث کے مطابق. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بات کریں. یہ حاشیہ نمبر 4 کی طرف میں آ رہا ہوں. اس میں مطلقہ عورتوں کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، عدت یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ ان کا اوپینین ہے. اور آگے انہوں نے کچھ حدیث کوٹ کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری. صحیح البخاری حدیث نمبر 51. میں آپ کو یہ آیت خود انٹینشنلی بتائی ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں قرآن میں ہیں جو کمپلیکس ہیں،
آپ کو بغیر تفسیر کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی فقیہ کے سمجھ نہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ مجھے ابھی بھی نہیں کلیئر ہوتا کہ یار ابھی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، مالکی شافی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، لیٹ می کال مائی فیوریٹ عالم دین، ابھی نہیں کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں کیا کرتا تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہو گئے، سب سے زیادہ میں حافظ انس بھائی، میں ابھی حافظ انس نظر بھائی کا نمبر ملاؤں، انہیں کال کروں، کال کر کے کہوں کہ انس بھائی میں سورہ البقرہ کی ورس 232 پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزار لیتی ہے 3 طلاقوں کے بعد، اس کے بعد وہ اپنے پریویس خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے، پریویس خاوند یعنی وہ پہلے بھی مطلقہ تھی، پریویس خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں حکم؟ تو یہ پھر انس بھائی سے میں پوچھوں گا، یا جو بھی اس آیت میں حکم ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، آیا وہ پریویس خاوند کی بات ہو رہی ہے یا کیا بات ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ میں عالم دین کو کال کر۔ ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوئی امام ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اسکالر ہو سکتے ہیں، لیکن اسکالر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکالرس کی، یس آج کل بہت آسان ہو چکا ہے، تفاسیر بھی موجود ہے، سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں، اسٹل بندے کا ہوتا ہے نا عالم دین۔ میرے پاس الحمدللہ 2 سے 3 ٹیچرز ہیں جن سے میں ہمیشہ پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات ذرا مجھے سمجھ نہیں، تو یہ میں نے خود آپ کو انٹینشنلی ایک ایسا حکم دکھایا ہے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جس کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ جو عام آدمی پڑھے گا تو شاید اس کو سمجھنے میں چلو، لیکن کوئی سورہ اتنی سمپل ہے، جیسے میں آپ کو اگر سورہ العصر کھول کے دکھاؤں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی تفسیر بھی بہت چھوٹی ہوگی ظاہر ہے، اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے، اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے۔ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، اللہ انسان کو کہہ رہا ہے تم خسارے میں ہو، سوائے کن کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے، یعنی ایمان باللہ والرسول، قیامت پہ ایمان ایسا انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے خسارے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کتنی سنسیریٹی سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال، یعنی لک ایٹ دا ٹون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ خسارے سے بچانا چاہ رہا ہے ہمارا رب، اور کہہ رہا ہے عمل صالح کرو، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے صبر کی تلقین۔ امام شافعی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ سورہ ہی لے لی جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو قرآن پڑھنے کی جو ہے پورا کا پورا قرآن اس میں جو ہے وہ ایک سورہ میں 3 ورسز کی سورہ میں، اوکے، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، جسٹس کا پہلو ہے، پیشنس کا پہلو ہے، لائف سکلز کی بات ہو رہی ہے، لائف کے ٹولز کی بات ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزارو، حق کو فیور کرو، انٹلیکچولی آنیسٹ رہو، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کی طرف مت جو، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کتنے پہلو نکلتے ہیں اس ایک بات سے، یعنی کتنا کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس ایک بات سے، اور جب تفسیر پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ ٹریجر آئے گا۔ تو یہ سمپل ہے، وہ سورہ البقرہ کی میں نے خود آپ کو ایک آیت دکھائی جو جس کے لیے فقیہ کی مدد چاہیے آپ کو اور تفسیر کی مدد چاہیے، یہ سمپل آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن اسی طرح آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو دس از حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، دعا کریں فوت ہو جائیں، اللہ جنت میں سے ان کا صدقہ جاری ہے۔ بیان یہ ہے احسن البیان، ایزیلی اویلیبل، بیوٹیفل، کمپریہنسو، ٹو دا پوائنٹ، اینڈ ان ون، کی ایک جلد ہے، تو ویری کنسائز، I will suggest you this, highly recommend it. Next تفسیر ابن کثیر میں نے آپ کو دکھا دی، صحیح انٹرنیشنل میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں کوئی سافٹ ویئرس کی، میں اب آپ کو لیپ ٹاپ کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک فولڈر میں نے کھولا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں، اس میں دیکھ لیجیے احسن البیان، یہ میرے پاس سافٹ کاپی میں بھی ہے احسن البیان، یہ ایگزیکٹ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ہارڈ کاپی میں دکھایا ہے۔ یہ دیکھیے سافٹ کاپی میں جا کے میں سورہ البقرہ کھولتا ہوں، سورہ البقرہ یہ آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی عربک ہے، اور یہ ٹرانسلیشن ہے، اور یہ تفسیر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لیٹس اوپن اینی رینڈم آیا آف سورہ البقرہ، اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ورس، جی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ، ککڑی، گیہوں،
مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں میں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. اب یہ اس کی تفسیر، یہ نمبر 4 جو آگے لکھا ہے یہ اس کی تفسیر ہے. لیٹس ریڈ کہ نمبر 4 میں وہ کیا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. نمبر 4، یہ قصہ بھی اسی میدان تی کا ہے. مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک اور شہر ہے، کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ، اچھا یہ مصر کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ شاید یہاں پر ورس میں کوئی یہ مصرن، یس اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم، یعنی اس کی جو ٹرانسلیشن کی اچھا شہر میں جاؤ. اب یہ مصرن سے مراد مصر شہر نہیں ہے بلکہ ایک شہر ہے بس. تو مصر سے مراد یہاں ایک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ. ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے ان کے انداز میں اس انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں. مشکل ہے تھوڑی سی اردو اس کی، کبھی کبھی میں بھی سٹرگل کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اچھا ہے آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ اردو میں اس کی تفسیر دیکھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اور انگلش میں نے آپ کو ابھی سافٹ ویئرز میں نے دکھانے ہیں، انگلش میں میری کیا ریکمنڈیشن ہے. اس طرح ہی دیکھیں ویری ٹو دا پوائنٹ تفسیر، جہاں پہ حدیث کے حوالے سے تفسیر ہے وہاں حدیث کا ویو لے کر آئیں گے. اب یہ دیکھیے نصارہ اور نصران ان کی جمع ہے، اس کا مادہ نصرت ہے. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا. ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحنو انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں. تو ناؤ یو نو کہ نصارہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے. تو دیٹس ہاؤ یو ول انشاءاللہ نو. اب جیسے سائبین، سابی کی جمع، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداء کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے. اس لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ بھی کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا. نا یو نو کہ سابعین جنہیں کہتے ہیں نا انگلش میں، سابی کنہیں کہتے ہیں. اور یہ ذکر کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یہ دیکھیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اور کوئی اداسی. کچھ لوگ یہ ورس لے کر آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھو یہاں پہ پیغمبروں پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ نان مسلم جو توحید میں ہیں، یعنی ایک کرسچن اگر ایک گاڈ پہ بلیو کرتا ہے اور فکر آخرت یعنی قیامت کے ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتا ہے اور اچھا انسان ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے. اب اس غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ تفسیر میں کرتے ہیں بعض. اب دیکھیے یہ ویو آ رہا ہے، بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان یعنی یونٹی آف آل فیتھس کا فلسفہ کشید کرنے کی مضمون سعی کی ہے. یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی. یہ غلط فہمی ہے اکارڈنگ ٹو حافظ صلاح الدین یوسف. انہوں نے اپنا ویو دیا اور تفسیر سے ثابت کریں گے یہ کہ یہ بات کیوں غیر مناسب ہے، غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرض نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کلمہ ضروری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ. مائی پوائنٹ از کہ کہیں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں یا کوئی آپ کو قرآن کی ورس کوٹ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو قرآن میں یہ واقعہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، تو فوراً تفسیر کی طرف جائیں، اس سے ڈسیو نہ ہو. سارے لوگ قرآن کوٹ کرتے ہیں، آپ کو تو کل کو کوئی بھی قرآن کوٹ کر دے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ مان لیں گے فوراً سے؟ نہیں. یو ہیو ٹو یوز یور انٹیلیجنس. آئیں ریسرچ کریں، دیکھیں کہ اس کا میننگ کیا ہے اور اوتھینٹک تفاسیر کی طرف آئیں. اوکے، دس از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ تفسیر ماشاءاللہ میرے نزدیک بہت اوتھینٹک ہے اور یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر رہی ہے، اور آگے انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ بات کیوں درست نہیں. اوکے سو یس، احسن البیان میں نے آپ کو دیا. اسی طرح لیٹ می شو یو تفہیم القرآن. سید مودودی، میں نے آپ کو کہا تفہیم القرآن میں کب استعمال کرتا ہوں؟ جب بھی مجھے معاشرتی پہلو دیکھنا ہوتا ہے، مجھے قرآن کی امپلیکیشن دیکھنی ہوتی ہے. ایک تو ہے نا تفسیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ نے بتا دیا اس ورس کا یہ مطلب ہے، اس کے لیے تفسیر ابن کثیر. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یا اس سے کیا کیا مزید اینگل
مجھے کس اینگل سے دیکھنا ہے یا کیا کیا مزید پوائنٹ مجھے پتہ لگتا ہے, اور ہماری سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اب اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں. فار دیٹ آئی ٹرن ٹو تفہیم القرآن. تفہیم القرآن یہ میرے پاس PDF فارمیٹ میں ہے. لیٹ می اوپن مائی موسٹ فیوریٹ سورہ, سورہ یوسف, جو میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی بس میں پڑھی تھی. ڈیوو بس میں اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا اپنے شہر سے, اور میں نے سورہ یوسف کی تفسیر 6 گھنٹے کے سفر میں پڑھی. میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دی بیسٹ میموریز آف مائی لائف. سورہ یوسف نے رلا دیا تھا مجھے. تو یہ سورہ یوسف کی, اچھا مولانا مودودی کی تفہیم کی بیسٹ بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر سورہ کے شروع میں اس کا زمانہ نزول, اس کا سبب نزول بتا, جو ابھی میں آپ کو ایک سافٹ ویئر میں بھی دکھا. اور میں جب بھی کوئی سورہ پڑھنے لگتا ہوں, دیکھیں یہ میرے سامنے ایک سافٹ ویئر کھلا ہوا ہے, دا نوبل قرآن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن. یہ سافٹ ویئر میں اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو ساری سورہز ہیں. اگر کسی بھی سورہ پہ آپ کلک کریں, یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. The Arabic in this program is unique in that it is clear, large and easy to read. It includes surah introductions by Sayyid Abul Ala Maududi. یہ جو میں نے آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن دکھائی نا, اس میں دیکھیں سورہ یوسف, زمانہ نزول اور سبب نزول, پھر مقاصد نزول ہے. تو یہ ان کا خاصہ ہے مولانا مودودی کا کہ انہوں نے سورہ کی ایک تھیم بتا دی شروع میں. اگر کوئی پوری سورہ نہیں بھی پڑھے گا اور صرف اس انٹروڈکشن کو گو تھرو کر لے گا, اسے ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ جائے گا کہ سورہ میں کیا کیا. اب دیکھیے کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. جیسے میں اب سورہ یوسف یہاں سے کھولتا ہوں اس سافٹ ویئر سے. اس سافٹ ویئر کا نام ہے دا نوبل قرآن, صحیح انٹرنیشنل. یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے؟ لیٹ می ریفر یو ٹو دا ویب سائٹ. دا ویب سائٹ نیم از imanstar.com, imanstar.com. یہ لیفٹ میں ڈاؤن لوڈز میں دا نوبل قرآن ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, خالد بن ولید میں بک ہے, حدیث. دا نوبل قرآن پہ جب آپ جائیں گے, میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے, دا نوبل قرآن پہ میں نے کلک کیا. یہ دا نوبل قرآن ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی کی ٹرانسلیشن, اوکے دس ون. اور یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کا ایک اسکرین شاٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر محسن خان کی جو یہ ٹرانسلیشن ہے اس میں بریکٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the عالمین. عالمین کے آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے mankind, jinns and all that exists. یہ تفسیر قرطبی ہے. آپ کو جو بھی چیز بریکٹ میں نظر آئے گی ڈاکٹر محسن خان کی ٹرانسلیشن میں تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں سے ہو, اوکے. یعنی وہ ایک شارٹ انہوں نے تفسیر کر کے مسئلے کو بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ ہے ڈاکٹر محسن خان کا, میں نے آپ کو دکھایا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی میں نوبل قرآن میں آپ آگے جائیں گے تو صحیح انٹرنیشنل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اچھا یہ فار سم ریزن ابھی وہ پیج نہیں کھل رہا ہے, بٹ جب آپ یہ نوبل قرآن پہ کلک کریں گے نا, آپ کے سامنے سافٹ ویئرس کھل جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سافٹ ویئر بھی آپ کر سکتے ہیں جو ابھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, صحیح انٹرنیشنل کا. اور اسی طرح میرے پاس دوسرا سافٹ ویئر, آئی ایم ناٹ شیور ہے کہ نہیں, ڈاکٹر محسن خان والا ابھی نہیں ہے, لیکن یہ والا میرے پاس ہے. آلموسٹ سیم ہے لیکن ٹرانسلیشن بس